حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں آپ 22 رجب کو. ہاں کچھ شکی لوگ جن کو انگریزوں کی میز سے عقیدہ ملا وہ کہتے ہیں یہ نیاز کا کیا فائدہ ہے. ہم نے کہا برا مت مانو, نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ بہانہ ہے امام جعفر صادق کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. اور آپ صرف غریبوں کو نہیں, مالداروں کو بھی. بھائی مالداروں نے کون سی چوری کی, کون سا قصور کیا؟ غریب کو کھلانے پہ بھی ثواب, مالدار کو کھلانے پہ بھی ثواب, لیکن غریب کو کھلانے پر زیادہ ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پسند کی غذا ملتی نہیں. اچھا کچھ لوگ اس پر بھی ٹپنی کرتے ہیں, بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر وہ پوریاں ہی کیوں بنے. ہنسنے کی بات نہیں, وہ پوریاں ہی کیوں بنے, کیوں بناتے اس دن پوریاں؟ حلوہ ہی کیوں بنے, کھیر ہی کیوں بنے؟ حالانکہ حلوہ پوری کھیر میرا عنوان نہیں ہوتا ہے تقریر کا, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے. کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا, بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا, نہیں سمجھ میں آئے تو یہی چھوڑ کے چلے جاؤ. میں کون سا آپ کے ساتھ سودا بازی کرنے آیا ہوں. اچھی لگے تو لے جاؤ, نہیں اچھی لگے تو چھوڑ جاؤ. پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ غوث پاک کے موقع پہ بریانی پلاؤ ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے سچ بتانا کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورے سال میں کبھی پوری بنتی بھی نہیں؟ کتنے گھر ہیں نہیں بنتی؟ بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی, ذہن ہی نہیں جاتا ادھر. بہت اچھی بات. شب برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا, مال نہیں بنتا. تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے, خود بھی کھا لیں گے, اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. بھائیو آپ لوگ تو چلیں, ان میں بہت سے غریب بھی ہوں گے, مڈل کلاس بھی ہوں گے, اپر کلاس بھی ہوں گے. میرے جیسا آدمی جو روز آنا کسی نہ کسی, ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں, ہر دن, لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی. وہ جو اس دن پکتی ہے نا, نہیں ملتی دیکھ. صحیح کہہ رہا ہوں, کئی مہینے ہو جاتے ہیں. عاشورہ کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے نا, ایسا ہی ہے. تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری, تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا, لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے. یہ ہے کھلانے کا مقصد. اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا, تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, قرآن کی آیت ہے. جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے, نہ نماز پڑھتے, اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو سنی نماز بھی پڑھے گا, نیاز بھی کرے گا, تاکہ جنت میں چلا جائے. کچھ لوگ یہاں گالی دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کرو گے تو وہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں مشابہت ہوگی؟ وہ فلاں سے ہو جائے گی, صحابہ کے دشمن سے مشابہت ہو جائے گی. ہم نے کہا ہمارا آسان طریقہ ہے, اگر صحابہ کے دشمن سے مشابہت کا خوف لگتا ہے تو ہم اہل بیت کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے اور صحابہ کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے. ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی, مشابہت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور اگر بات اتنی مشابہت کی ہے تو پوری زندگی داڑھی مڈا کے یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ پینٹ شرٹ پہن کر کے یہودیوں کی نقل کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ تب مشابہت نہیں لگتی؟ اللہ اکبر ننگے سر مشرکین کے مشابہت میں گھومتا ہے تب شرم نہیں لگتی؟ تجھے ساری مشابہت جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی آتی ہے, تجھے ساری مشابہت مولا علی کی ولادت کے وقت ہی نظر آتی ہے,
ساری مشابہت عظمت آل البیت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت اولیاء اللہ کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت صحابہ کرام کی عظمت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت رسول اللہ کی میلاد النبی کے وقت نظر آتی ہے۔ اور شرم کرو شرم، نبی کا کلمہ پڑھ کے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کے بندوں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر 22 کو مت کرو، فلاں دن کرو۔ کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، اس لیے کہ نظر کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جب جب چاہیں گے تب تب کرتے رہیں گے۔ وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز بند کرانے والے بند ہو گئے، لیکن نیاز جعفر صادق بند نہ ہوئی۔ یہ امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے غوث ہوئے، انہی کی بات ہے، بس وہ بات پوری کر دوں، جنت بات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا، تو آپ نے اس پڑوسی سے کہا یہ گھر بیچو گے؟ اچھا حضرت مالک بن دینار نے تو گھر کس کے لیے لیا، رقم کس کے لیے لیا؟ غریبوں کے لیے۔ یہ نبی کا بیٹا ہے، پھر یہاں اختیار کچھ بڑے ہوتے ہیں، یہاں اختیار، ہاں نبی کا شہزادہ ہے نا، اختیار۔ آپ کو گھر پسند آ گیا، پڑوسی سے کہا کہ اس کو بیچ دو۔ حضرت کتنے میں؟ حضرت نے فرمایا تجھے جنت دوں گا۔ اس پہ میں نہیں بولوں گا سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں اگر امام جعفر صادق کی اتنی بڑی بات پر بھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولے تو پھر مجھے اس پر افسوس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یا تو آپ پر سردی کا اثر آ گیا ہے یا تو پھر کسی اور کا اثر آ گیا ہے۔ امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں مجھے بیچ دے، اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا۔ لوگ نانا کے جنت دینے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو بیٹے کا بھی اتنا پاور ہے، آل رسول کا فرماتے ہیں جنت دوں گا تجھے، اس کے بعد تجھے اپنا گھر دے میں تجھے جنت دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا مال تو اولاد ہی کا ہوتا ہے نا۔ باپ کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جد کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سب تو نبی کا ہے کائنات میں، وہی جب سب نبی کا ہے تو جعفر صادق بھی تو اولاد نبی ہیں۔ کیا اختیار ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ جنت دیں گے۔ اچھا جنت دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ خوش عقیدہ تھا، وہ تھا کہا ٹھیک ہے یہ لے لیجئے ہمارا گھر اور لکھ دیا جنت۔ جعفر صادق، امام جعفر صادق کی ضمانت پہ جنت۔ اب وہ جنت جب وہ کاغذ لے لیا۔ ایک بات آپ کو کہوں، آپ گھر جا کے شاید یہ سوچیں گے بھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ یہ باتیں سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کہوں۔ ایک بار دیکھو، سب بات ہوتی ہے عقیدت اور یقین کی، ہے نا۔ زبیدہ نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھروندہ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ کیا بنا رہا ہوں؟ گھروندہ۔ کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں گھروندہ بنا رہا ہوں۔ جنت میں؟ ہاں جنت میں محل گھروندہ؟ ہاں جنت کا محل تیار ہو رہا ہے۔ اور بنا کیا رہے تھے؟ مٹی کا گھر، مٹی کا چھوٹا سا گھر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھروندہ بن رہا ہے، جنت میں محل بن رہا ہے۔ لیکن عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں کچھ عقیدے کی پکی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کو جلدی سے عقیدے کے معاملے میں بگاڑا نہیں جا سکتا، ہے نا۔ ہاں وہ کہتی ہے تم جو چاہو باہر جاؤ کرو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ہاں تو نہیں ہوتا جلدی سے عورتوں کو بگاڑ، اسی لیے لوگ عورتوں کو بگاڑنا چاہ رہے۔ گانے، سیریل، فلمیں، ان کو ختم کر دو۔ دین عورتوں سے ختم ہو جائے گا تو مردوں سے خود بخود ختم۔ میں آپ کو کہتا ہوں کربلا کبھی قائم نہ ہوا ہوتا اس شان سے اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں نہ ملتی۔ میں آپ کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا کے پیچھے کوئی فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کے دودھ کی تاثیر ہوتی ہے تب تاجدار کربلا پیدا ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم بن کر، محی الدین بن کر نہ چمکتے اگر ام الخیر جیسی ماں کا دودھ نہ پیا ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے کسی انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے نیک مائیں دے دو میں تمہیں نیک قوم عطا کروں گا۔ اچھا
अच्छी माएँ दो, मैं अच्छी कौम अता करूंगा। इसलिए आज हमारी बच्चियों से, बेटियों से दीन निकाला जा रहा है, दीन से दूर किया जा रहा है, कुफ्र, शिर्क और बिदात और खुराफात और दुनियादारी में उनको मुब्तला किया जा रहा है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है, जब बाप दीनदार होता है तो दीन घर तक होता है, माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक होता है। माँ का दीनदार होना बहुत अहम है। इसलिए अपनी बच्चियों को इल्म दीन दो, दीन की तालीम दो, बच्चियों को दीनदार बनाओ, बच्चियों को परहेजगार बनाओ, बच्चियों को मुत्तकी बनाओ। ये सीरियल, ये फिल्में, ये गाने, ये तमाशे, ये आजाद ख्याली से दूर रखो। तो जुबैदा थी बीवी हारून रशीद की, उसने कहा ये जन्नत में घरौंदा महल तामीर कर रहे हैं। हाँ बेचेंगे बाबा? हाँ बेचेंगे। कितने में? आके 2 दीनार दे दो। उसमें इतने सस्ते, उसने, उस बादशाह की बीवी थी, क्या मुश्किल था, निकाला दे दिया। खुशी खुशी गई, घर पहुंची, हारून रशीद ने कहा बड़ी खुश नजर आ रही है मोहतरमा, बड़ी खुश है। हाँ हम तो जन्नत खरीद के हैं। यकीन यकीन हम जन्नत खरीद के हैं। अच्छा जन्नत? वो मजाक उड़ाया। वो दीवाने के चक्कर में पड़ गई, 2 दीनार गए हाथ से, गए हाथ से, 2 दीनार गए। ऐसा हुआ जो भी कहना था कहा, और उसके बाद वो सो गए, वो सो गई। अचानक रात को चिल्लाते हुए उठे जनाब और कहा कि जुबैदा को बुलाओ। जुबैदा ही क्या हुआ? कहा कि बहलोल को